آئے اور جن کو صحبت میرے آقا کی ملی ہے شاداب، ان کے بدلے ہوئے حالات سے خوشبو آئے۔ عزیزم مولانا محمد غفران سلمہ نعت رسول کا ہدیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ 2000 روپے خورشید بھائی منڈائیے والے کے آئے۔ سامعین محترم، حضرات علماء کرام، یہ قافلہ جو مغربات سے شروع ہے، پروگرام اپنے اختتام اور کامیابی کی سیڑھیوں کو طے کر چکا ہے۔ بس آخری کڑی رب قدیر کے حضور عجز و نیاز باقی ہے۔ ضروری ہے کہ ہم سب رات کے اس آخری پہر میں حدیث رسول پر عمل کرتے ہوئے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ قرآن کی محفل لگی ہے، قرآن کی محفل اور تکمیل کے موقع پر اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو آئیے کاسہ مغفرت لیے چلتے ہیں تحسین افضل مقصود پوری کی زبانی اس عاجزی کے ساتھ کہ روسیہ ہاتھ خالی لے کے اپنے آ گیا، روسیہ ہاتھ خالی لے کے اپنے آ گیا، بخش دے یہ رند مولا تیرے در پر آ گیا۔ گزارش کرتے ہیں حضرت صدر محترم پیکر اخلاق حضرت مولانا شوکت علی صاحب قاسمی دامت برکاتہم خلیفہ علامہ شاہ قمر الزماں صاحب الہ آبادی سے کہ آپ تشریف لے آئیں اور اپنی دعائے مستجاب پر اس مجلس کا اختتام فرما دیں۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ آپ کا یہ اجلاس اللہ نے اپنی بارگاہ میں اس کو انشاءاللہ قبول ہی فرما دیا۔ قرآن کریم کی تلاوت سے اس کا آغاز ہوا۔ حضرت قاری سعید الرحمن صاحب نے تلاوت کی بہت اچھے انداز میں، اور قاری امتیاز صاحب نے بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا، اور پھر ایک شہر میرٹھ سے ہماری دعوت پر تشریف لائے نوجوان مقرر حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب، بہت اچھے انداز میں انہوں نے آپ حضرات سے گفتگو کی۔ پھر اس کے بعد میں جسپور سے خصوصی دعوت پر تشریف لائے نوجوان مقرر حضرت مولانا محمد اخلاق صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، اور بھی بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش ہوا۔ آپ حضرات نے مہمانوں کی اپیل پر اتنا دیا کہ جو ان کے گمان سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ نے تعاون کیا ہے، اللہ اس تعاون کو قبول فرمائے۔ یہ چھوٹا سا ادارہ آپ کی بستی کے اندر، اور آپ کی بستی بھی منجھولہ کوئی زیادہ بڑی بستی نہیں ہے، لیکن آپ حضرات نے اس انداز میں تعاون کیا اپنے ادارے کا کہ میں بڑے بڑے شہروں کے اندر یہ تعاون نہیں دیکھ پاتا۔ یہ چھوٹے سے مدرسے کے اندر 21 بچوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی، 14 بچوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی، جو آپ حضرات کے درمیان میں علماء کرام کے ہاتھوں سے ان کے سر پر دستار رکھی گئی، اور ان کے گلوں میں جو ہے پھولوں کا ہار ڈالا، کتابیں عنایت کی، بہت انعامات سے نوازا۔ اچھا، عزیزم قاری محمد شمشاد صاحب روانی جو اس ادارے کے ناظم اور شعبہ حفظ کے استاد بھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ بتا رہے ہیں کہ 7 بچوں نے جو ہے حفظ شروع کر دیا ہے، اور یہ 14 بچے آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ قرآن کریم کے اختتام پر جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ آج کا یہ اجلاس حضرت مولانا شریف احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں یہ منعقد ہوا، اور مجھ جیسے فقیر کی صدارت کہ میں اس لائق بھی نہیں تھا، اور اسٹیج پانے کے بعد میں اعلان ہوا، لیکن میں نے یہ دعا کی اللہ حاضر و ناظر ہے کہ رب کریم مجھ جیسے فقیر آدمی کی صدارت میں یہ اجلاس آپ نے رکھا ہے، تو میں نے ہر ممکن یہ دعا کی ہے کہ اللہ اس اجلاس کو کامیاب بنانا، اور جتنے حضرات یہاں پر موجود ہیں، بوڑھے جوان اور بچے، اور ملت اسلامیہ کے علماء اکرام یہاں پر موجود ہیں، حفاظ اکرام، اور یہ بچے کی جنہوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے موجود ہیں،
اے اللہ ان سب کو قبول فرمانا اور اجلاس کو کامیاب بنانا۔ حضرت مولانا حضرت قاری محمد شمشاد صاحب روانوی میرے عزیز ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کی اس بستی کے اندر آپ کے ادارے کی خدمت کر رہے ہیں، اور آپ حضرات ان کی اور ان کے ادارے کی خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت آپ کو قبول فرمائے۔ اور ان کے ساتھ میں دو مدرس اور ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ قاری شعیب صاحب اور قاری شمس الدین صاحب، ماشاءاللہ یہ بھی لائق مبارکباد ہیں۔ اور قاری شمشاد صاحب مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میری جانب سے آپ پوری انتظامیہ کمیٹی اور پوری بستی اور آس پاس کے علاقے سے قرب و جوار سے جتنے مہمان یہاں پر پہنچے ہیں، اور آپ سب حضرات کا یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی زبان سے میری طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ حضرات اس کو قبول فرما لیجیے اور دعا کر لیجیے، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الآخرة اللهم صل على عبدك ورسولك محمد اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك أحمد النبي الهاشمي النبي العربي النبي المكي النبي المدني النبي الحجازي صلى الله على النبي الكريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ خلاق دو جہاں صبح سے لے کر کے اب تک برابر اور ظہر سے لے کر کے عصر تک ماں بہنوں میں اور بیٹیوں میں بھی علماء کرام کے بیانات ہوئے۔ اب عشاء سے لے کر اب تک آپ آسمانوں کی بلندی سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اور آپ کے نبی کی تعریف، آپ کے نبی کی زندگی کو اجاگر کیا گیا، قرآن پڑھا گیا، سنا گیا۔ اے اللہ بہت سے تیرے نبی کے پہلوؤں پر مقرر حضرات نے جو ہے زندگی کو اجاگر کیا، روشنی ڈالی۔ اے رب کریم یہ مجمع جتنا یہاں پر موجود ہے میں نہیں جانتا، لیکن آپ سب کو جانتے ہیں کیا کیا تمنا اور آرزو لے کر یہ مجمع یہاں پر بیٹھا ہے۔ رب کریم سب کی تمناؤں کو قبول فرما لے اور سب کی حاضری کو قبول فرما۔ اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ اور میں یہ التجا کرتا ہوں رب کریم تجھ سے تیرے عزت و جلال کی قسم، یہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں، اللہ جو بھی جس کو جو تمنا ہے اور آرزو ہے اور جس کو جو حاجت ہے، اے اللہ آج ساری حاجتوں کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ اگر یہ ان کے بیوی بچے بیمار ہیں تو شفا عطا فرما دیجیے۔ آمین۔ اے اللہ ہم میں جو مقروض ہیں قرض کی ادائی کا انتظام فرما دیجیے۔ آمین۔ اللہ جن کے کاروبار میں ان کو کاروبار عطا فرما، جن کے کاروبار میں نقصان جا رہا خیر و برکت عطا فرما، مسلمانوں کو خوشحالی عطا فرما، کاروبار عطا فرما، عزت عطا فرما، طاقت و قوت عطا فرما۔ اے اللہ سیاسی شعور بھی عطا فرما اور ایمانی فراست بھی عطا فرما۔ خلاق دو جہاں اے اللہ جن کے بیٹے اور بیٹیاں جوان بیٹھے ہیں اور رشتوں کا اب تک نظم نہ ہو سکا، اے اللہ اچھے رشتے عطا فرما، غیبی خزانے سے نکاحوں کا انتظام بھی فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے بیٹے بیٹے ہیں بیٹیاں بھی عطا فرما اور جن کی بیٹیاں ہیں بیٹے بھی عطا فرما۔ خلاق دو جہاں سب کی اولاد کو فرما بردار بنا۔ اے اللہ سب کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا ادب احترام کرنے والا بنا، بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا۔ خلاق دو جہاں تمام مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی جماعتیں جہاں جہاں کام کر رہی ہیں مکمل طور پر سب کی حفاظت فرما۔ مسلمانوں کی جان کی، مال کی، ایمان کی، آبرو کی، عزت کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا، اور میں ایک مرتبہ ہاسپٹل گیا کسی ایک مریض کی عادت کے لیے، تو میں نے سینکڑوں مریضوں کو پایا، کتنے تھے جو مریض بیٹھے ہو گئے اور ہاتھ جوڑ کر کے کہنے لگے کہ مولانا ہمارا ایک ہی بچہ ہے وہ بیڈ کے اوپر پڑا ہے،
آپ دعا کر دیجیے کہ اللہ اس کو شفا عطا فرما دے۔ کتنے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا، ان کے باپ ہاسپٹل کے اندر بیڈ کے اوپر موت اور زندگی کے جھولے میں جھول رہے ہیں۔ رب کریم میرا کلیجہ منہ کو آیا، اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ سارے مریضوں کو شفا عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ترکی اور شام کے اندر جہاں پر صحابہ اکرام نے ان ملکوں کو اپنا مسکن بنایا، تیرے نبیوں نے اس کو اپنا مسکن بنایا اور وہاں آرام فرما رہے ہیں، لیکن اللہ انسانیت کی تباہی مچ گئی ہے۔ رب کریم یقیناً آپ ہم سے ناراض ہو بیٹھے ہیں، آپ کی ناراضگی اللہ ہمارا بیڑا غرق کر دے گی۔ رب کریم ہر حال میں آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہماری بدعمالیوں کی طرف نظر نہ کر اپنے رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، اور اے اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ نہ تو ہماری جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت آبرو محفوظ ہے۔ اے اللہ ماں بہنوں کی بیٹیوں کی عزتیں اے اللہ سرعام لٹ رہی ہیں، ہمارے نوجوانوں کو گاجر مولی کی طرح سے کاٹا جا رہا ہے، اور جیلوں کی سلاخوں کے اندر اللہ ہمارے نوجوان اللہ اپنی زندگی بیکار کر رہے ہیں خالق کائنات۔ اور کتنے ماں باپ ہیں کہ جو پریشان ہیں اپنے جوان بیٹوں کی وجہ سے، کہ آج انہیں یہ پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہیں جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ اے اللہ کتنی مائیں اور بہنیں ہیں جو اپنے بھائیوں کو کھو بیٹھی ہیں۔ اے اللہ آج اس وقت کے اندر کہ ساری کائنات سو رہی ہے، کچھ وجہ ہے آج یہ مسلمان ٹوپی والے، داڑھی والے اور مدرسے والے، یہ علماء اور قرآن والے اللہ اس وقت میں موجود ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ آپ آسمانوں کی بلندی سے منظر دیکھ رہے ہیں، اللہ سب کے ہاتھوں کو اٹھانے کی لاج رکھ لے، اور اسلام کی مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کی اور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آج مسلمان غفلت کے اندر ہے، اور پتہ نہیں کتنی ٹکڑیاں اور تنظیمیں ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کو، تیری امت کے ان مسلمانوں کو، تیری امت کے ان افراد کو تباہ اور برباد کرنے کے چکر میں ہیں۔ اے اللہ اس امت کو بیداری عطا فرما، اے اللہ اس امت کو بیداری عطا فرما، اے اللہ اس امت کو بیداری عطا فرما، اور خواب غفلت سے اے اللہ بیدار ہو کر کے ان کو شعور بھی عطا فرما۔ اے رب کریم اے اللہ ہم آپس میں محبت عطا فرما، طاقت و قوت عطا فرما، ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کی محبت عطا فرما، نفرتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اور رب کریم یہ دشمن پردے کے پیچھے جو اسکیمیں بنا رہے ہیں، رب کریم اپنا رحم و کرم کا معاملہ فرما، اور اپنے نبی کی محبت میں اے اللہ اپنے نبی کی اس امت کی مکمل طور پر حفاظت و مدد فرما۔ اللہ کے دو جہاں اے اللہ ہمارے عزت اقرب رشتہ دار خاندان والے پوری امت، ہمارے اساتذہ، ہمارے ماں باپ، رشتہ دار جتنے دنیا ہی جا چکے ہیں، اور اس بستی کے جتنے بوڑھے جوان مرد عورتیں جا چکی ہیں، سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، عزت کی موت عطا فرمانا، اے اللہ کلمے والی موت عطا فرمانا، اے اللہ جنت میں پہلا داخلہ نصیب فرمانا، نبی جی کا صحابہ کا جنت میں پڑوسی بنانا۔ اے اللہ نامہ اعمال دانی ہاتھ میں دے کر کے آخرت میں گھر والوں کی اور اللہ اس بستی والوں کو قبول فرما، اس انتظامیہ کمیٹی کو قبول فرما، عزیزم قاری شمشاد صاحب کو، ان کے مدرسین کو قبول فرما، قاری شعیب کو، قاری شمس الدین کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قبول فرما جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اے اللہ محض اپنے کرم سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سأل منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔